میڈلن فلوٹیلا کے بعد الجزائر و تیونس سے نکلنے والا قافلہ مصر پر روک دیا گیا۔ یہ تو وہ خبر ہے جو آپ نے سنی، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے اب سے چند سال قبل یہی مصر فلسطینی مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا سہارا تھا۔ وأؤكد مرة ومرة لمن يعتدون أنه لن يكون لهم أبدا لن يكون لهم أبدا لن يكون لهم أبدا سلطان على أهل غزة لن نترك غزة وحدها۔ اور آج اسرائیل کے لیے ڈھال ہے۔ یہ سب کیسے بدل گیا؟ یہ سب اس وقت ہوا جب 2012 میں چند ماہ کی پہلی منتخب جمہوری حکومت ظالموں کو نہ بھائی اور سازش کر کے ایک غیرت مند مسلم سیاستدان کی حکومت گرا دی گئی۔ جی ہاں، ڈاکٹر محمد مرسی، ایک تعلیم یافتہ مصری گھرانے سے تعلق رکھنے والا شخص جس کے ماتھے پر ایمان تھا اور دل میں امت مسلمہ کی بحالی کا درد۔ انجینئرنگ میں پی ایچ ڈی کی تعلیم حاصل کی۔ USC امریکہ کی معروف یونیورسٹی کیلیفورنیا اسٹیٹ یونیورسٹی میں پروفیسر بھی رہے، لیکن وہ امریکہ میں اپنا مستقل قیام چھوڑ کر واپس مصر لوٹ آئے اور مصر کی اسلام پسند تحریک کے قافلے میں شامل ہوئے، جو اسلام کو صرف مسجدوں تک محدود رکھنا نہیں چاہتا بلکہ سیاست، معیشت، عدالت اور خارجہ پالیسی میں بھی قرآن و سنت کو نافذ کرنا چاہتا تھا۔ سن 2011 میں جب عرب اسپرنگ کی لہر اٹھی تو مصر میں بھی 3 دہائیوں کے فرعونی نظام کے خلاف انقلاب آیا۔ مصر میں بھی پہلی بار آزادانہ انتخابات منعقد ہوئے۔ جی ہاں، پہلی بار آزادانہ انتخاب، اور پھر ڈاکٹر محمد مرسی فریڈم اینڈ جسٹس پارٹی کے امیدوار کے طور پر پہلی بار سامنے آئے اور عوامی ووٹ سے ملک کے پہلے مکمل جمہوری صدر منتخب ہوئے۔ مرسی نے 51.7% ووٹ لے کر اقتدار سنبھالا۔ یہ صرف ایک سیاسی کامیابی نہیں تھی، یہ مصر کے آمرانہ نظام پر پہلا عوامی وار تھا۔ وہ صدر بنا، لیکن محل میں نہیں، اپنے معمولی فلیٹ میں اپنی تنخواہ عوامی خدمت پر لگائی، سفید لباس پہن کر ایوان میں آیا اور خطبہ جمعہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی۔ کیا یہ سب آج کے حکمران میں آپ تصور بھی کر سکتے ہیں؟ نہیں نا؟ جی، یہ ہیرے بہت نایاب تھے۔ مرسی کا اقتدار صرف اقتدار نہیں تھا، یہ اسلامی شعور، خود مختاری اور امت کی بیداری کا عہد تھا۔ غزہ کی ناکہ بندی ختم کی، اسرائیلی مظالم کی کھل کر مذمت کی، شام کے بشار الاسد کے خلاف آواز بلند کی، مصر کو خود مختار خارجہ پالیسی دینے کی کوشش کی، سودی بینکاری کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کیے، کرپٹ عدلیہ، فوجی اشرافیہ اور میڈیا کو چیلنج کیا، لیکن یہی خود مختاری امریکہ اور اسرائیل کو ناگوار گزری۔ انہیں ایک وفادار، خاموش اور قابل تسخیر حکمران چاہیے تھا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے چنا ایک فوجی ڈکٹیٹر، جنرل عبد الفتاح سیسی، امریکہ اور اسرائیل کا وفادار، امت کا غدار۔ پھر 2013 میں جنرل سیسی نے فوجی بغاوت کی اور ڈاکٹر محمد مرسی کی حکومت کو غیر آئینی طور پر ختم کر دیا۔ مساجد میں لاشیں گری اور رابعہ العدویہ اسکوائر میں ہزاروں پر گولیاں برسائی گئی۔ مرسی کی منتخب حکومت کے خلاف بغاوت کو امریکہ نے سپورٹ کیا۔ امریکہ جو دن رات جمہوریت کا راگ الاپتا ہے، اس بغاوت پر خاموش نہ رہا بلکہ اسے مصر کے لیے ضروری استحکام کہہ کر تسلیم کر۔ یورپی یونین بھی خاموش تماشائی بنی رہی۔ پھر شروع ہوا ظلم کا ایک سیاہ باب، جھوٹے مقدمات، قید تنہائی، ادویات کی بندش، اہل خانہ سے ملاقات پر پابندی، وکیل تک سے محرومی، اور پھر محمد مرسی 17 جون 2019 کو عدالت میں گر پڑے اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اقوام متحدہ نے ان کی موت کو ریاستی قتل کہہ کر رسمی کارروائی کی اور چیپٹر کلوز۔ پھر چند سال بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آج مصر کہاں کھڑا ہے۔ رفح بارڈر بند، انسانی امداد بند، اسرائیل جب چاہے غزہ پر بم برساتا ہے اور مصر اسرائیل کا محافظ بنا کھڑا رہتا ہے۔ یہی وہ مصر ہے جس کی قیادت نے کبھی اسرائیل کو للکارا تھا۔ یہ صرف مصر کا معاملہ نہیں بلکہ پوری مسلم دنیا کو ایسے حکمران دیے جا رہے ہیں جو یا تو امریکہ کے غلام ہوں یا اسرائیل کے خادم۔ مرسی کو اس لیے ختم کیا گیا کیونکہ وہ ان سامراج کے خلاف خطرہ تھا۔ اگر وہ کامیاب ہوتے تو ایک نئی اسلامی قیادت، ایک آزاد خارجہ پالیسی اور امت مسلمہ کی زنجیروں کو توڑنے والی ایک تحریک جنم لیتی۔ مرسی چلے گئے،
لیکن ان کی استقامت، صداقت اور شہادت آج بھی امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہے۔